نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز دوستو، رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ اپنی آب و تاب سے جاری ہے اور دوسرا عشرہ اس جمعے کے بعد کچھ دن گزار کے ختم ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کو رحمت کے بعد مغفرت کا عشرہ فرمایا ہے۔ مغفرت کا معنی کہ اس عشرے میں اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ بندوں کو جہنم کے رجسٹر سے نکال بھی دیا جاتا ہے، اور وہ تب نکالا جاتا ہے جب آدمی وہ کام کرے جو کام رمضان المبارک میں ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق اگر ہم وہ کام کریں تو ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اسی کے متعلق میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں سنت اعتکاف کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ سنت اعتکاف ایسی سنت ہے جس کو آج کل چھوڑا جا رہا ہے، یا کرتے ہیں تو اس کے ٹھیک طریقے اور مسائل معلوم نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے یا تو بعض لوگ اعتکاف میں اتنی سختی کر لیتے ہیں کہ وہ سختیاں کسی طور پہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہیں، یا تو اتنی نرمیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ اعتکاف کی روح بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو مجھ سے اکثر طور پہ ہر رمضان میں دوست سوال کرتے ہیں، تو اس دفعہ بھی یہ 10 سوالات میں آپ کی خدمت میں حل کیے دیتا ہوں، تو اس حوالے سے اعتکاف کے معاملے میں ہمیں رہنمائی ملے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعتکاف کیوں کریں، اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے روزے کے ساتھ مسجد کے اندر ایک جگہ مستقل طور پہ نیت کے ساتھ بیٹھ جانا۔ هو المکث فی المسجد مع نیت الصوم، روزے کے ساتھ نیت کرتے ہوئے اعتکاف مسجد میں بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ بندہ جہنم سے 10 خندق دور ہو جاتا ہے۔ ایک خندق 500 سال کا سفر ہے، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ کریم کتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے 1 مہینے کا اعتکاف بھی کیا ہے، 10 دن کا اعتکاف زیادہ فرمایا ہے، 20 دن کا بھی فرمایا ہے۔ جس سال اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے۔ دوسری بات کہ اعتکاف کی فضیلت پہ ایک بات ذہن میں رکھیں، اعتکاف سنت بھی ہے، اعتکاف واجب بھی ہے، اعتکاف نفل بھی ہے۔ نفل کوئی وقت ہو، کسی وقت کوئی مسلمان ایک لمحے کے لیے کیوں نہ آئے، مسجد آتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر لے۔ اس نفلی اعتکاف میں اس کے لیے آنے جانے کے کوئی مسائل نہیں ہیں، جتنے وقت رہے گا بس یہ نفلی اعتکاف ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے قیامت تک نیت کی ہوئی ہے کہ جب بھی مسجد میں جاؤں بس اتنے وقت کا میرا نفلی اعتکاف ہے۔ اتنی بڑی نیت، اتنا بڑا ثواب ہے۔ دوسرا اعتکاف جو واجب ہے منت والا۔ منت کا معنی اللہ میرا یہ کام آپ فرما دیجیے تو پھر میں انشاءاللہ آپ کی اس منت کو پوری کرتے ہوئے اتنے دن کی یہ نیکی میں اعتکاف کروں گا، یہ واجب ہے۔ یہ جو ہم رمضان المبارک میں اعتکاف کرتے ہیں یہ سنت ہے۔ تو نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد کہہ کر اس کی نیت کر سکتے ہیں، یا اپنی زبان میں اعتکاف کی نیت کے لیے مسجد میں داخل ہو رہا ہوں۔ اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ورڈ نہیں ہے کہ وہ آپ نے نہیں بولے تو آپ کا اعتکاف نہیں ہوا۔ اب اعتکاف پر بیٹھنے کے طریقے کا مطلب، یہ دوسرا سوال ہے۔ اعتکاف بیٹھنے کے لیے آپ 20 رمضان المبارک کے روزے کی افطاری مسجد میں کریں گے۔ آپ کو غروب آفتاب مسجد میں ملے، کیونکہ شمسی کیلنڈر کے مطابق رات 12 بجے تاریخ تبدیل ہوتی ہے، قمری کیلنڈر کے مطابق چاند کی ترتیب کے مطابق غروب آفتاب پہ، سورج کے غروب ہونے پہ تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رمضان شروع ہونے سے روزے کے سے ایک دن پہلے رات کو ہم تراویح پڑھ لیتے ہیں، اور عید والی رات میں ہم تراویح نہیں پڑھتے، کیونکہ اسلام کی تاریخ مغرب کے حساب سے ہے جو چاند کے حساب سے ہوتی ہے۔ تو اسی لیے 20ویں روزے کی افطاری سے پہلے آپ مسجد پہنچ آئیں تو یہ اعتکاف آپ کو شروع ہو جائے گا۔ اس وقت تک آپ اعتکاف میں ہیں جب تک آپ کے عید کا اعلان نہیں ہو جاتا، اور جب عید کی رات ہے اس وقت اعتکاف نہیں ہے۔ لیکن میں ساتھ بطور مشورہ، بطور رائے کہوں گا، مزدور کو مزدوری آخر میں ملتی ہے، وہ رات بازار میں گزارنے کے بجائے اللہ کے گھر میں اسی اعتکاف والی مسجد میں گزاریں تو بہت بہتر ہے۔ اس رات کا نام ہے لیلۃ الجائزہ، انعام، گفٹ ملنے کی رات، انعام ملنے کی رات، مزدوری ملنے کی رات۔ ہم نے اس کو چاند رات بنا کے اس کو ہیئر ڈریسز کی دکان پہ، بازاروں میں خریداری کے اوپر وہ غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں 10 دن بیٹھا تھا، میں نے کٹنگ کروانی ہے، میں نے فلاں۔ تو بھائی کٹنگ کے لیے کسی آپ نائی سے کچھ ٹائم بات کر کے بھی تو آ سکتے ہیں، اپنے تھوڑا سا وقت وہاں لگا کر باقی وقت مسجد میں لگا دیں۔ تو اس کو غرق کرنے بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ شیطان بڑا تگڑا ہوتا ہے اس رات،
وہ 1 مہینے کی قید کاٹ کے رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے 10 راتوں کی نیکیوں کو 10 منٹ بھی نہیں لگائے گا ضائع کرانے میں۔ اس لیے اس رات تو کم از کم آپ مزدوری لینے کے لیے اللہ کے دربار میں ٹھہر جائیں۔ تیسرے نمبر پہ اعتکاف کے دوران پردے لگائیں یا نہ لگائیں، یہ بہت سوال اتنا بڑا ہے۔ کراچی تا چترال، خیبر تک کراچی کی ساحل کی چوٹیاں، جتنا میرا رابطہ ہے عوام کے ساتھ، ہر بندہ ہم سے اس بارے میں تو ضرور پوچھتا ہے کہ جی پردے لگانے چاہیے یا نہیں لگائیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں پردے بالکل نہ لگائیں، اور کچھ کہتے ہیں جی پردے لگائیں گے تو اعتکاف ہوگا ورنہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں اعتدال سے ہٹ کے ہیں۔ اعتکاف کا پردے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ مسجد میں پردہ لگا کے بیٹھے ہیں تب اعتکاف ہوگا ورنہ نہیں، اس کی کوئی شریعت میں حد بندی نہیں ہے۔ پردہ اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ بندہ ایک کونے میں بیٹھ کے باقی نمازیوں سے خلوت میں تنہائی میں بیٹھ کے وہاں پر کچھ وقت اللہ اللہ کر لے، یا کوئی اور معاملے میں، کوئی تلاوت میں ہے یا فلاں معاملے میں، یا اس کو کچھ ٹائم سونا ہے تو باقی نمازیوں سے ہٹ کے، اس لیے۔ لیکن ہمارا مشاہدہ کچھ اور ہے، ہم نے دیکھا کچھ اور ہے۔ آج کل پردے کے اندر یہ موبائل بھی چل رہی ہوتی ہے، اور پردے کے اندر سے گپ شپ چل رہے ہوتے ہیں، اور پردے کے اندر سے دوست یار آئے ہوتے ہیں، اور پوری محفل سجی ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء نے فیصلہ کیا کہ پردے نہ لگائے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ میری ذاتی رائے بھی یہی ہے، میری ذاتی رائے، میں آپ کو شرعی رائے دے کر کوئی آپ پہ ٹھونس نہیں رہا کہ آپ نے پردے لگائے تو آپ گناہ گار ہیں۔ میں نے دونوں صورتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، لیکن میری پرسنل اوپینین بھی تو ہے نا، میں نے تو اس بارے میں جو تجربہ رکھا ہے کہ پردے نہ لگائیں تو بہتر ہے۔ اس میں اکثر طور پہ نوجوان آ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ نیکیوں میں نہیں ہوتے، وہ سونے کے چکر میں ہوتے ہیں یا دوستوں کے معاملات میں ہوتے ہیں۔ اس لیے ان معاملات سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ پردے نہ لگائیں۔ مسجد کے علماء، مسجد کے متولیان، مسجد کے امیر صاحب، مسجد کے ذمہ دار مفتی صاحب، قاری صاحب، یہ ان کی رہنمائی کرتے رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ اگر ضرورت سمجھیں کسی جگہ کہ ہر صورت پردہ لگانا ہے اور ان معاملات سے بچ گیا تو پردہ لگانے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ انتظامی مسئلہ ہے، اسلامی مسئلہ نہیں ہے۔ یوں نہیں ہے کہ آپ نے ہر صورت لگانے ہر صورت نہیں لگانے، انتظامی اہتمامی طور کے اوپر انتظامیہ اس کا ڈیسیجن لے سکتی ہے۔ نمبر 4، اعتکاف کی نیت کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری۔ اس بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، زبان سے الفاظ کی ادائیگی کبھی بھی نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نہ نماز میں آپ زبان سے ادا کریں نیت تب نیت ہے ورنہ نہیں ہے، اور نہ اعتکاف میں، ایسا کوئی چکر اسلام میں نہیں ہے۔ زبان سے ادا کرنے کے لیے یا تو اس بندے کو سکھایا جاتا ہے جس کا دل ہی راضی نہ ہو کہ یار میرا دل کے ارادے سے کیسے نیت ہوتی ہے، وہمی ہو، یا بچے کو سمجھانے کے لیے رٹوایا جاتا ہے کہ میرا بیٹا یہ 4 رکعت ہے، امام کے پیچھے ہیں، مسجد میں حاضر ہیں، فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، اس کو ڈیفرنٹ سمجھانے کے لیے۔ ہم نے جو بچپن میں بچپنے کی حالت میں جو سیکھا تھا وہ آج تک وہی 4 رکعت 5 رکعت امام دے پیچھو اگو، یہ ساری وہ رٹا لگایا ہوتا ہے۔ اور جو بندہ یہ جملہ منہ سے نہیں کہتا اسے کہتے ہیں تیری نماز نہیں تھیندی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، جب ہم گھر کی نیت سے گھر سے چلے ہیں تو یہ نیت کر کے چلے نا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، بلکہ شریعت تو اس حد تک اسپیس اور گنجائش دیتی ہے کہ اگر کوئی بندہ ظہر کی نیت کر کے گھر سے چلا ہے اور بھول کے منہ سے اس نے مسجد میں عصر کہہ دیا تو نماز پھر بھی ہو گئی کہ دل کے ارادے کو دیکھا جائے گا۔ تو اس لیے اعتکاف آپ اپنی زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل کے ارادے سے آپ بستر اٹھا کے آ گئے ہیں 10 دن کے لیے آ رہا ہوں، یا آخری عشرے میں 9 دن ہے یا 10 دن ہے میں اعتکاف کے لیے پہنچ رہا ہوں، تو بس آپ کی نیت ہو گئی ہے زبان سے کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی اس سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ اعتکاف کی حالت میں مسجد کے باقی لوگوں سے باتیں کرنا یا مسجد سے باہر ٹھہرے ہوئے دوستوں سے باتیں کرنا کیسا ہے؟ یہ 5ویں نمبر کا سوال بہت زبردست ہے، اس بارے میں ذرا غور کریں کہ اعتکاف کی اس ترتیب پر آپ کسی سے بات کریں گے تو آپ کا کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا، اعتکاف نہیں ٹوٹتا، لیکن دیکھا جائے گا وہ بات کرنی چاہیے بھی نہیں، یہ کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی، وہ بات کیسی ہے۔ آپ گپ شپ لگانے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں تو مناسب نہیں ہے، آداب کے خیال ہے، آداب کا خیال رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے مسجد میں اس حالت کے اندر آپ زیادہ گپ شپ میں یا لوگوں کے ساتھ گیدرنگ میں نہ ہوں۔ اللہ کو وقت دیا ہے تو اللہ کے ساتھ ہی آپ رہیں۔ آپ مسجد کے اندر ٹھہرے ہیں، کوئی بندہ مسجد سے باہر ٹھہرا ہے، ادب کے خلاف ہے، آپ بات نہ کریں۔ لیکن اگر کسی نے کوئی ضرورت کی بات کر بھی لی ہے تو یہ حکم نہیں لگایا جائے گا کہ بھائی تیرا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے اب تجھے دوبارہ اعتکاف کرنا ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر 6 کے طور پہ ہے دوران اعتکاف اگر اس مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو، جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جائیں تو ہم نے سنا ہے کہ راستے میں منہ کو چھپا لیں اور لوگوں سے کوئی بات نہ کریں، اگر بات کی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بھائی آپ ہر مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں، وہ جامع مسجد ہو تب بھی ٹھیک ہے، غیر جامع ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ جمعہ پڑھنے کے لیے پھر آپ کو دوسری مسجد جانا پڑے گا، تو آپ جب دوسری مسجد جائیں گے، قریبی مسجد ہو تو بہت بہتر ہے، ورنہ کسی اور مسجد میں اگر آپ جانا چاہیں، آپ کے شیخ، آپ کے استاذ یا ایسی جگہ آپ جانا چاہتے ہیں جہاں پر آپ کو فائدہ زیادہ ہے
ہے تو تھوڑا آپ زیادہ سفر کر کے بھی جا سکتے ہیں، کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے۔ تو لیکن ایک دو باتوں کا خیال رکھیں کہ بندے کو سمجھ آئے یہ بندہ اعتکاف میں ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ منہ کے اوپر کپڑا ہو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ یوں نہیں ہے کہ اگر کسی نے گلاسز یوز نہ کیے، ماسک یوز نہ کیا، کپڑا استعمال نہ کیا تو اعتکاف ٹوٹ گیا، ایسا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو راہ چلتے ہوئے لوگ ایسی گپ شپ نہ لگائیں جیسے عام بندے سناتے فلانا کی میں بندہ سنا چنگا حال ہے، کاروبار دا کیا حال ہے بھی، تو یوں وہ لوگ باتیں شروع کر دیں گے۔ اس سے بہتر ہے کوئی کپڑا وپڑا ایسا رکھ لے جس سے کوئی سمجھ آئے کہ بھائی یہ کسی خاص حالت میں جا رہا ہے، ورنہ اگر آپ سے لوگ بات نہیں کرتے، آپ سنجیدہ مزاج کے لوگ ہیں تو آپ بغیر کپڑے کے بھی جا سکتے ہیں، اور راستے میں فضول باتیں نہ کریں، ضروری بات کی جا سکتی ہے۔ مثلاً اس مسجد میں تو نماز کا ٹائم گزر گیا، ہمیں دوسری مسجد جانا چاہیے، اتنی بات آپ نے راستے میں کر دی ہے تو کوئی جرم نہیں ہے۔ یوں نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بات کر دی تو مسئلہ خراب ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ جا رہے تھے ایسے جمعہ پڑھنے کے لیے، راستے میں ایک آدمی نے پوچھا ای مسجد کی نماز کر لے، اس مسجد میں کتنے بجے نماز ہے؟ انہوں نے کہا 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ صاحب نے کہا تیرا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا جی جو تم نے اسے جواب دیا تمہارا نہیں ٹوٹا، اس سے کوئی ٹوٹتا ووٹتا نہیں ہے، ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے، اپنے ماحول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ باقی آپ اس مسجد میں جائیں تو آپ مسجد میں بھی جا کے بات کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بس صرف فرض پڑھو اور سنت واپس اپنی مسجد میں آ کے پڑھو، ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے، لیکن اگر ادھر آپ نے سنتیں بھی پڑھ لی ہیں، امام صاحب سے کوئی مسئلہ بھی پوچھ لیا ہے، کسی دوست سے مل رہے ہیں، تو آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹا بابا، یہ اعتکاف ہے۔ اتنے مسائل نہیں ہے کہ جیسے عورتوں کے پردے والے ہم نے ترتیبیں بنا رکھی ہیں کہ اس کا پردہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7، دوران اعتکاف موبائل کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دوران اعتکاف موبائل کے استعمال سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اعتکاف کا وقت اللہ کو دیا ہے، اپنی پھپھو جان موبائل کو نہیں دیا۔ اس سے تھوڑا ہم نے بچنے کی ترتیب رکھنی ہے۔ اگر آپ مسجد کے اندر بیٹھ کے بھی لوگوں سے ویسے ٹچ ہیں جیسے آپ باہر رہتے ہیں، اعتکاف تو آپ کا ہو جائے گا، لیکن اعتکاف کی روح تو ختم ہو جائے گی نا، جو آپ نے فضیلت لینی ہے، جس کے لیے آپ تمام کام چھوڑ کے تگ و دو ہٹ کے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، وہ تو چیز ختم ہو گئی نا۔ تو اسی لیے بہتر ہے کہ موبائل کو ضرورت کے لیے اگر آپ کہیں استعمال کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہتے تو بہتر ہے بندہ اس کو آف کر کے رکھ دے، ورنہ کسی کی بہت زیادہ ضروری کالز ہیں، وہ کوئی تاجر ہے، کوئی بزنس مین ہے ایسا، وہ کوئی کال وال سے کوئی بات کر سکتا ہے تو ضرورت کی حد تک وہ کر سکتا ہے، پرابلم نہیں ہے۔ ہاں وہ تاجر اپنے سامان تجارت کو مسجد میں حاضر نہ کرے، ایسے کال پہ بات کوئی خریدنے بیچنے کی کر سکتا ہے تو اس حد تک اس کو ضروری ہے۔ باقی اگر گھر میں کوئی چیٹنگ ویٹنگ کی بات کوئی ضروری حد تک، کھانا پہنچا دیں، آج یہ دے دیں، آج وہ نہ دیں، میں مریض ہوں میرے لیے یہ کھانا، میرے لیے آج یہ نہ لائیں، تو اس طرح کی بات سے کوئی آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ایک بار پھر وان کر کے کہہ رہا ہوں کہ میرے اس فتوے کو آپ عمومی نہ سمجھیں کہ مفتی صاحب نے موبائل کو حلال کر دیا، چلو ہر بلائے وائی فائی مسجد لگا کے بیٹھے ہوں۔ بھائی یہ ساری چکر میں لوگ بیٹھ جائیں، ادھر ایک وائی فائی کا معاملہ بھی دے دیں، میں اس حد تک نہیں کہہ رہا، میں ضرورت کی حد تک کہہ رہا ہوں، اور ضرورت کو ضرورت جتنا پورا کیا جاتا ہے، ضرورت کو تفریح جتنا پورا نہیں کیا جاتا۔ الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ، شریعت کا اصول اور قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ آپ ضرورت کو بھی ضرورت جتنا پورا کریں گے۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، بندہ ضرورت پوری کرنے کے لیے واش روم میں بھی تو جاتا ہے نا، ادھر دیکھ رہا تو شروع نہیں کر دیتا، بڑا اچھا شاور لگا ہوا ہے، ویل ڈن، بہترین، زبردست ٹوٹی لگی ہوئی ہے، چمک رہی ہے ٹوٹی، کیا بات ہے، چھت کو سیلنگ، اس طرح کوئی واش روم میں کرتا ہے نہیں؟ گیا اپنی ضرورت پوری کی آیا، تو آپ اس کو ضرورت کی حد تک استعمال کریں، اگلے چکر میں نہ پڑیں، اجی سامسنگ ایسا ہے، اس کی بیٹری ایسی، آئی فون ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، ان زیادہ لمبے چکروں میں نوجوان نہ پڑیں۔ اللہ کو وقت دیا تو اللہ کے لیے بیٹھیں۔ 8واں نمبر، خواتین جو اعتکاف کرتی ہیں ان کی باتیں، میں حیران ہوں، آج کل ایک عجیب معاملہ چل پڑا ہے۔ ایک بندے کی میں نے رائے پڑھی ایک پوسٹ پہ، کسی نے مجھے واٹس ایپ کیا کہ استاد جی یہ دیکھیں ایسا ہی ہے، انہوں نے کہا اعتکاف ہوتا ہے مسجد میں، کسی عورت نے اعتکاف کرنا ہے تو مسجد آئے، گھر میں کوئی اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا بھائی اس کا کوئی پرسنل میٹر ہو سکتا ہے، بیزالیاں کوئی نہیں سلامہ، اس کا کوئی اپنا چکر وکر ہو سکتا ہے، شریعت اس معاملے میں کوئی انوالو نہیں ہے۔ احادیث کے مطابق عورت کے صحن کی نماز سے بہتر ہے برآمدے کی پڑھے، برآمدے سے بہتر ہے کمرے میں پڑھے، کمرے سے بہتر ہے کمرے کے کونے میں پڑھے۔ شریعت تو اس حد تک اسے حکم دے رہی ہے، اور تو ساتھ میں اعتکاف کرن مسجد آ باوے، اعتکاف مسجد میں آ جائے، یہ کیا چکر ہے بھائی؟ یہ کوئی شریعت کی روح نہیں ہے۔ عورت گھر میں اعتکاف کرے گی، اور گھر میں بہتر تو یہ کہ مسجد البیت ہونی چاہیے، ہر گھر میں ایک گھریلو مسجد کے طور پہ جگہ آپ بنا لیں، جہاں بچوں کی بھی لاشعوری طور پہ یہ مائنڈ سیٹ بن رہا ہوگا کہ اس جگہ ہمیں اس وقت نماز پڑھنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، باقی فرائض تو مرد مسجد پڑھیں گے، لیکن گھر کی ایک جگہ ہو، نہیں ہے تو ایک کونے کو مختص کر لیں، اور گھر میں پردہ لگانا پھر ضروری ہے ان معاملات سے بچنے کے لیے، ورنہ عورتوں کے معاملات ہیں، باہر سے کوئی آئے گی اور گپ شپ شروع کر دے گی، ہاں نو دا کیا حال ہوئی تھے، دی دا کیا حال ہوئی، وہ شروع ہو جائے گی، پھر اس کو نہیں سمجھ میں بتانا پڑے گا اعتکاف میں، اس لیے بہتر ہے کہ کوئی پردہ وردہ ہو جائے۔ ورنہ خواتین سے معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں، ان کی اصل باتیں کسی خاتون کے گھر آئے ہوئے شروع نہیں ہوتی، بیٹھے رہے گپ شپ لگتی رہی، جب وہ جانے لگی ڈیوڑی میں اس کو دروازے پر جو سیاف کیا، اصل گال میں تک لزامن بول گئی، اصل باتیں تو اس وقت ان کی شروع ہوں گی، تو اسی لیے اس معاملات سے بچنے کے لیے وہاں اگر پردے کا اہتمام کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ لیکن
لیکن جو عورت اعتکاف میں بیٹھے گی وہ کچن نہیں آئے گی کھانا بنانے کے لیے، بات ذہن میں رکھیں، وہ باقی معاملات میں انوالو نہیں ہوگی۔ اگر اس کے گھر میں متبادل الٹرنیٹ انتظام نہیں ہے، اس اعتکاف میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ اپنے کام کرے۔ ہاں گھر کی بچیاں، خواتین، اس کی بہویں ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، وہ باقی کچن وغیرہ کے معاملات کو سالو کر لیں تو ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں باقی کریں۔ اماں جی اگر اعتکاف میں بیٹھی ہے تو باقیوں کو اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا، خدمت کا ثواب بھی ملے گا، تو اس طرح کریں۔ اس کو نہیں کرنا ہوگا، یہ اپنے رفع حاجت وغیرہ کے لیے پیشاب پخانے کے لیے جائے گی فوراً اسی جگہ میں، اور اس کے بعد کمرہ چینج کرنا آج کل یہ بھی مصیبت ہے۔ اس سال تو اللہ کا کرم ہے، اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، پچھلے سال گرمی تو پیک پہ تھی، تو کہتے ہیں حضرت وہ اے سی والا کمرہ نہیں تھا جہاں اماں اعتکاف میں بیٹھی ہے، اب گرمی محسوس ہو رہی ہے، امی روم چینج کر لیں، اے سی والا روم۔ میں نے کہا چینج کیا تو اعتکاف بھی چینج۔ بابا مولوی مسئلہ بناتا نہیں ہے، بتاتا ہے، ہمیں شریعت اسپیس نہیں دیتی کہ ہم آپ کو کہہ دیں کہ آپ کمرہ چینج کر لیں، آپ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیں مجھے کمرہ چینج کرنا ہے یا نہیں کرنا، جو کمرہ بس اس میں آپ بیٹھ جائیں۔ ہاں اللہ نہ کرے کوئی زلزلے ولزلے کی بات ہے، چھت گر گئی ہے یا ایسا کوئی پرابلم ہے، پھر ایمرجنسی ہے، پھر مجبوری ہے، پھر اور بات ہے، ورنہ آپ صرف اس کے لیے کہ ادھر بچے زیادہ شور کرتے ہیں، اس بہو کے کمرے میں تو بیٹھ گئی، اب اس سے میری بنتی نہیں ہے، نہیں ادھر جانا چاہیے، ان چکروں کی بنیاد پہ آپ نے روم چینج کیا، اعتکاف کیا۔ 9ویں نمبر پہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی اعتکاف نہ بیٹھے تو گناہ گار ہے۔ اس بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اس مسجد میں اہل محلہ کے لیے ہے کہ اہل محلہ میں کوئی تو بیٹھے تاکہ سب کے اوپر سے گناہ ٹل جائے، اور اگر اس مسجد میں کوئی نہ بیٹھا تو سارے اہل محلہ سے پوچھو گی، اس لیے بہتر ہے کسی نہ کسی کو اعتکاف بیٹھنا چاہیے یا ترغیب دے کر اعتکاف بٹھانا چاہیے۔ 10ویں نمبر پوچھتے ہیں اعتکاف کے دوران غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کا حکم، یا گرمی سے جی چاہتا ہے غسل کر لیں، اس کا حکم؟ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ غسل واجب کا تو مسئلہ ہے، اگر غسل واجب ہو گیا آپ اسی وقت اٹھیں، بہتر ہے۔ گھر کے معاملات اور ہیں، آپ کے اوپر غسل واجب ہوئے، آپ سوئے رہے ہیں، نماز کے وقت اٹھ کے غسل کروں گا، اوکے، گھر کے معاملات پہ گنجائش ہے، آپ نماز تک دیر کر سکتے ہیں تاکہ نماز قضا نہ ہو۔ لیکن مسجد میں جیسے آپ کی آنکھ کھلی اور پتہ چلا ہے، فوراً اٹھے اور نکل جائے، آپ نے فوراً جا کر جو ہے نا کیا کہتے ہیں واجبی غسل کرنا ہے۔ رہ گیا تبریدن غسل، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا جسم کے اوپر کوئی پسینہ وغیرہ ہے اس کی بو ختم کرنے کے لیے، اس میں تفصیل ہے۔ اگر اس نے اعتکاف بیٹھنے سے پہلے نیت کر لی تھی کہ مجھے گرمی لگے گی میں غسل کروں گا، پہلے سے نیت شامل تھی، تو یہ غسل کر سکتا ہے اور بقدر ضرورت کیا اور آ گیا۔ اتنے لمبے چکر میں نہ پڑے کہ میں ادھر تو فلاں والا شیمپو لگاؤں گا، ادھر فلاں والا صابن لگاؤں گا، اتنے زیادہ ٹائم والا نہ لگائے، بس ضرورت جتنا پورا کرے اور آ جائے۔ لیکن اگر اس نے نیت نہیں کی تو پھر علماء اجازت نہیں دیتے، پھر وہ کہتے ہیں پرفیوم استعمال کریں، کوئی اور ترتیب استعمال کرے، اسمیل ہے اگر پسینے کی تو وہ ختم ہو جائے۔ اگر پھر بھی اس کو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ایک ترتیب ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد کے آخری کونے میں بیٹھے، وہاں پہ نیچے کوئی پلاسٹک بچھا لے، اس کے اوپر بیٹھ کے غسل کر لے تاکہ پانی مسجد سے باہر چلا جائے اور مسجد کا ماحول اس پانی سے ملوث نہ ہو۔ نیت نہیں بھی کی تب بھی غسل کر سکتا ہے، تو اس کے لیے اس طرح کی گنجائش موجود ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Subscribe my YouTube channel.